آزاد کشمیری الیکشن نون لیگ نے میدان مار لیا۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں پولنگ، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ 13 حلقوں میں سے ابتدائی نتائج میں مسلم لیگ نون 8 اور پیپلز پارٹی 4 حلقوں میں کامیاب، 1 کا نتیجہ باقی۔ L1 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر جیت گئے۔ L2 پیپلز پارٹی کے قاسم مجید 12,904 ووٹ لے کر فتح یاب۔ L3 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان 12,590 ووٹ لے کر کامیاب۔ L4 سے نون لیگ کے چودھری رخسار احمد 20,172 ووٹ لے کر جیت گئے۔ L5 سے نون لیگ کے وقار احمد نور نے بھی میدان مار لیا۔ L6 سے نون لیگ کے محمد رزاق چودھری بھی 30,073 ووٹ لے کر کامیاب۔ L7 سے نون لیگ کے چودھری طارق فاروق 35,490 ووٹ لے کر جیت گئے۔ L8 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ملک ظفر اقبال 19,533 ووٹ لے کر کامیاب۔ L9 سے مسلم لیگ نون کے عمیر نعیم 31,080 ووٹ لے کر جیت گئے۔ L10 سے پیپلز پارٹی کے چودھری محمد یاسین 12,421 ووٹ لے کر فتح یاب۔ L11 سے لیگی رہنما محمد آصف 26,190 ووٹ لے کر جیت گئے اور L13 سے نون لیگ کے ایاز احمد نے 21,856 ووٹ سے میدان مار لیا۔ نکیال آزاد کشمیر میں 3 مختلف پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کے درمیان تصادم۔ پولنگ سٹیشن 113 پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکن لڑ پڑے۔ فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا کارکن جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ پولنگ سٹیشن نمبر 119 اور 74 پر بھی تصادم کے باعث 4 افراد زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حلقہ L6 سبھانی بھمبر 2 میں بابا شادی شہید پولنگ سٹیشن پر لڑائی، بیلٹ باکس کو آگ لگا دی گئی۔ بیلٹ باکس میں 232 ووٹ تھے۔ لڑائی مبینہ طور پر مسلم لیگ نون اور استقلال پاکستان پارٹی کے کارکنان کے درمیان ہوئی۔ حلقہ L6 میں انتخابی ہنگامہ آرائی، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا نوٹس، IPP امیدوار اور ملوث حامیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے، 20 ملزمان گرفتار۔ آزاد کشمیر میں متنازع مینڈیٹ ہوا تو مسائل حل کرنا مشکل ہوگا۔ الیکشن کا عمل غیر متنازع اور منصفانہ ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو کی مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ یہ کشمیر کا اہم ترین الیکشن ہے، اگر متنازع ہوا تو آنے والی حکومت کے لیے مسائل حل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ انتخابات سے ایوان کو طاقت ملتی ہے، مہاجرین کی نشستیں متنازع ہو چکی، ان کا حل نکالنا ضروری ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کشمیر میں سیاسی بحران ہے، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا چاہیے۔ الیکشن ابھی تھوڑے بہت متنازع ہو چکے ہیں، کشمیر کے عوام کو پاکستانی شہریوں کے برابر تمام حقوق فراہم کرنا مشن ہے۔ کشمیر کی آواز فیصلہ سازوں تک پہنچانے کے لیے PP کے دھاندلی کے الزامات مسترد، الزام تراشی سے گریز کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے مجموعی طور پر آزاد کشمیر میں پولنگ کے انتظامات اچھے کیے گئے، بلیم گیم کے بجائے کھلے دل سے نتائج تسلیم کیے جائیں، ہمیں 8 نشستوں پر کامیابی ملے گی۔ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کا فیصلہ پیپلز پارٹی بھی قبول کرے گی۔ جہاں بھاگ کارکن کس پارٹی کا ہے ابھی کنفرم نہیں، کالعدم ایکشن کمیٹی والے ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کی ہر بات مانی۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم، حکومت اور پوری انتظامیہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اور وزراء بغیر سوچے سمجھے بیانات دے رہے ہیں، الزامات لگانا مضحکہ خیز ہے۔ انتخابی گہما گہمی سے لے کر انتخابی نتائج تک ہر خبر سب سے پہلے ABN نیوز پر، پہلا مکمل نتیجہ صرف ABN نیوز پر، انتخابی نتائج کی سب سے بڑی کوریج، ہر ووٹ کی خبر، ہر حلقے کی صورتحال، عوام کی آواز، انتخابی منظرنامہ اور مستند معلومات۔ آزاد کشمیر انتخابات دکھا رہا ہے ABN اور دیکھ رہا ہے پورا پاکستان۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو ریلیف نہ ملا، ڈیزل 3 روپے 37 پیسے مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے کی کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 334 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں میں تعین سے عوام کو ذہنی اذیت میں مبتلا، کہا کہ پہلے ہی مہنگائی نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے، پیٹرولیم قیمتوں کے روزانہ نرخوں نے مزید مشکلات بڑھا دیں، ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے مہنگائی بڑھا دی۔ امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 6% سے زائد کی کمی ریکارڈ، برنٹ خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل سے نیچے آ گئی، امریکی خام تیل $84 فی بیرل سے سستا ہو گیا۔ حملے عارضی طور پر روکے، مذاکرات ناکام ہوئے تو فوجی کارروائی ہوگی۔ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور اب ہرمز کی صورتحال اور جوہری معاہدے سے متعلق بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ ایران، عمان، قطر، پاکستان اور مصر اس سفارتی عمل میں سرگرم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا تاثر ہے کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تاہم معاہدہ
یا تو جلد ہو جائے گا یا پھر بالکل نہیں ہوگا۔ سارے ممالک کی اپیل پر ایران پر حملے روکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ حملے مؤخر ہونے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھی گئی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ایران اب تک جوہری طاقت بن چکا ہوتا۔ اگر ہم کمزور پوزیشن میں ہوتے تو ایران کبھی بھی ملاقات کی درخواست نہ کرتا۔ وہ صرف اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے ان پر سخت دباؤ ڈالا ہے۔ جہازوں کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ ایران کے منجمد فنڈ سے کیا جائے گا۔ امریکہ سے مذاکرات کی بحالی کی کوئی درخواست نہیں کی، ایسا کرنا ہماری فطرت میں نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، خود مختاری کا دفاع ترجیح ہے۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت کے تحت 30 دن کے اندر اپنا حرمت سے محفوظ گزرگاہ کو یقینی بنانے کا وعدہ پورا کیا۔ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے مبینہ بحری جہازوں کے واقعات کو جواز بنا کر نئے حملے کر دیے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران تیسری بار مذاکرات کے دوران حملے کر کے ایران کی سفارتی کوششوں کو دھوکہ دیا گیا۔ عراق سے سعودی عرب پر ڈرون حملہ، سعودی عرب کی تصدیق۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ عراق سے ہونے والے ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ ڈرون کے ذریعے سعودی آئل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ڈرونز عراق میں ایران نواز گروپوں نے لانچ کیے۔ سعودی عرب کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ حوثیوں نے سعودی عرب پر حملے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، پاک چین تعلقات، دو طرفہ تعاون اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا پاک چین ہمہ جہت اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ، کہا کہ دونوں ممالک اہم فیصلوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تعاون جاری رکھیں۔ ملاقات کے دوران مشرق وسطیٰ، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر کا پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم کا اظہار، کہا کہ چین سماجی اور معاشی ترقی کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ امریکی کانگریس کے ارکان کی جی ایچ کیو آمد، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعاون اور سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پائیدار علاقائی استحکام کی بنیاد مضبوط اقتصادی ترقی، تجارت کے فروغ اور علاقائی روابط پر استوار ہے۔ پاکستان کاروبار دوست ماحول کی تشکیل اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے جامع ساختی اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام اور اقتصادی مضبوطی میں پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 11.5% پر برقرار۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اسٹیٹ بینک نے 27 اپریل سے پالیسی ریٹ 11.5% پر برقرار رکھا ہوا ہے۔ آئندہ 1.5 ماہ کے لیے شرح سود کا تعین کرتے ہوئے پرانے سطح کو برقرار رکھا گیا۔ اجلاس میں مہنگائی کی مجموعی صورتحال، معاشی اشاریوں اور مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے ملکی معیشت پر ممکنہ اثرات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرح سود برقرار رکھنے کے فیصلے پر ایف پی سی سی آئی کا اظہار تشویش۔ عاطف اکرام شیخ نے کہا کہ معاشی اشاریوں میں بہتری کے باوجود شرح سود میں کمی نہ کرنا صنعت اور تجارت کے لیے باعث تشویش ہے۔ بلند شرح سود کے باعث صنعتی پیداوار، سرمایہ کاری اور برآمدات کی رفتار متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔